السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام سامعین و ناظرین کا ہم تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ آپ تمام کو آباد و شاداب رکھے، خوش و خرم رکھے۔ تو آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیر کو معروف پڑھا جائے اور مجہول آواز سے بچا جائے۔ زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، جیسے حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، ثا زیر ثی، جیم زیر جی، حا زیر حی، خا زیر خی، دال زیر دی، ذال زیر ذی، را زیر ری، زا زیر زی، سین زیر سی، شین زیر شی، صاد زیر صی، ضاد زیر ضی، طا زیر طی، ضا زیر ضی، عین زیر عی، غین زیر غی، فا زیر فی، قاف زیر قی، کاف زیر کی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، واو زیر وی، ہا زیر ہی، حمزہ زیر ای، یا زیر یی، یا زیر یی۔ مشق ای بی لی، حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی، لام زیر لی، ای بی لی، ردیفہ، را زبر را، دال زیر دی، ردی، فا زبر فا، ردیفہ، حمیدہ، حا زبر حا، میم زیر می، حمی، دال زبر دا، حمیدہ، شہیدہ، شین زبر شا، ہا زیر ہی، شہی، دال زبر دا، شہیدہ، بخیلہ، با زبر با، خا زیر خی، بخی، لام زبر لا، بخیلہ، سخیرہ، سین زبر سا، خا زیر خی، سخی، را زبر را، سخیرہ، رحیمہ، را زبر را، حا زیر حی، رحی، میم زبر ما، رحیمہ، لعیبہ، لام زبر لا، عین زیر عی، لعی، با زبر با، لعیبہ، شریبہ، شین زبر شا، را زیر ری، شری، با زبر با، شریبہ، عمیلہ، عین زبر ع، میم زیر می، عمی، لام زبر لا، عمیلہ، بریقہ، با زبر با، را زیر ری، بری، قاف زبر قا، بریقہ، خطیفہ، خا زبر خا، طا زیر طی، خطی، فا زبر فا، خطیفہ، جزیعہ،
جیم زبر جا، زا زیر زی، جزی، عین زبر ع، جزیع، سقیما، سین زبر سا، قاف زیر قی، سقی، میم زبر ما، سقیما، غشیہ، غین زبر غا، شین زیر شی، غشی، یا زبر یا، غشیہ، نسیہ، نون زبر نا، سین زیر سی، نسی، یا زبر یا، نسیہ۔ اب دیکھیے اس کا اجرا کیسے کریں گے۔ حمزہ کے نیچے زیر کی حرکت ہے، زیر کی حرکت کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، جیسے ای۔ با کے نیچے زیر کی حرکت ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، جیسے بی۔ لام کے نیچے زیر کی حرکت ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، جیسے لی، ای بی لی۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ای بی لی میں تینوں کے نیچے زیر کی حرکت ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، جیسے ای بی لی۔ اسی طرح را کے اوپر زبر کی حرکت ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، جیسے را۔ دال کے نیچے زیر کی حرکت ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، جیسے دی، ردی۔ فا کے اوپر زبر کی حرکت ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، جیسے فا، ردیفا۔ تو اس طرح یہاں سے لے کر پورے کا اجرا کریں گے یہاں تک۔ اور دوسری چیز جو اس کے اندر سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، دیکھیے اوپر سب سے شروع میں زیر، تختی نمبر 3 کے اندر یہ بتایا تھا کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، یہ دیکھیے۔ اور یہاں یہ بھی بتایا تھا کہ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے، آواز اور منہ کھلے ہوتے ہیں۔ اب آئیے زیر کے بارے میں۔ یہاں یہ بتایا کہ زیر کو معروف پڑھا جائے اور مجہول آواز سے بچا جائے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے۔ یہاں یہ بتایا کہ زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے، آواز اور منہ کھلے ہوتے ہیں، جیسے با زبر با۔ تو یہ با جو ہے دیکھو منہ اور آواز دونوں ہی کھل رہے ہیں اور آواز اوپر کو جا رہی ہے، لیکن جب ہم پڑھیں گے کہ با زیر بی تو یہ بی آواز نیچے کو جائے گی۔ زبر اور زیر کی آواز میں یہ فرق ہے کہ زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے اور زیر کی آواز نیچے کو اٹھتی ہے۔ اسی طرح عربی کے اندر مجہول نہیں چلتا، اس لیے یہاں بتایا ہے کہ زیر کو معروف پڑھا جائے اور مجہول آواز سے بچا جائے۔ با زیر بے یہ مجہول ہے اور با زیر بی یہ معروف ہے، تو بی پڑھیں گے، بے نہیں پڑھیں گے۔ اگر بے پڑھ دیا ہم نے تو پھر غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح نیچے جب ہم پڑھیں گے تو ای بی لی پڑھیں گے، اے بے لے نہیں پڑھیں گے، یہ غلط ہوگا۔ ردیفا یہ غلط ہے، ردیفا یہ پرفیکٹ ہے۔ تو ردیفا پڑھیں گے، حمیدہ پڑھیں گے، حمیدہ نہیں پڑھیں گے۔ تو یہاں اوپر یہ بتایا ہے کہ زیر کو معروف پڑھا جائے اور مجہول آواز سے بچا جائے۔ تو جب زیر کی آواز اب بالکل نیچے لے جائیں گے، جیسے بی، تی، سی، تو یہ سمجھیے کہ بالکل آواز کلیئر ہے اور صحیح پڑھا جا رہا ہے، لیکن جب اے، بے، تے، سے ہونے لگے تو سمجھیے کہ غلط ہے۔ تو سبق کو جتنا اچھا یاد کریں گے اتنا اچھا آپ کو فائدہ ہوگا، اور قرآن کریم پڑھنے میں اتنا ہی مزہ آئے گا، اور مزہ لے لے کر قرآن کریم پڑھیں گے آپ، پھر پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا، سننے میں بھی مزہ آئے گا۔ اس لیے آپ ان سبقوں کو خوب اچھی طرح یاد کیجئے اور اپنے بھائی دوستوں میں ان کو شیئر کیجئے، تاکہ آپ کی طرح وہ بھی پڑھنا سیکھ جائے، اور اگر آپ کی وجہ سے وہ پڑھنا سیکھ گیا تو یاد رکھیے کہ جتنا ان کو پڑھنے کا ثواب ملے گا اتنا ہی آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ آپ دوسروں کے لیے قرآن پڑھنے کا ذریعہ بن سکیں اور آخرت میں آپ کو اجر جزیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مل سکے۔